الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. اس ہستی کو مانگنا بہت پسند ہے، لیکن مانگنا اس چیز سے، اور وہ کریم منگتے کو پسند کرتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ دعائیں ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ دعائیں ہیں، اور ایسی عجیب و غریب مبارک دعائیں ہیں جن کے معنی اور مفہوم میں حقیقتیں خوب سامنے آ رہی ہوتی. احادیث میں مستقل دعائیں ہیں. اللہ جل شانہ کے پورے وعدے ساتھ تھے بدر میں، آنکھوں سے دیکھ لیا صحابہ نے، اہل بیت نے. اللہ کے حبیب نے کتنا دیکھ لیا ہوگا، جن کے غلاموں نے دیکھ لیا فرشتوں کو تو انہوں نے خود کتنا مشاہدہ کیا ہوگا. لیکن وہ گھنٹوں لمبی دعا اور وہ گھنٹوں لمبی مناجات امت کے لیے ایک سبق تھا کہ یاد رکھنا، اگر اللہ جل شانہ کی مدد کو پانا ہے اور اللہ پاک کی طاقت اور قوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور نظام عالم کو اپنے موافق کرنا ہے اور سارا نظام تمہارے موافق ہو جائے، تو پھر ایک چیز ہے اور وہ چیز ہے دعا. دعا ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے، چاہے اس دنیا میں یا مرنے کے بعد. مومن کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوتی ہو. یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مناجات کا مہینہ ہے، اور قبولیت کا مہینہ ہے. اور اس قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں تک فرمایا جو روزے دار اپنے افطار کی دعا میں شک کرے تو اسے اپنے ایمان کو پھر سے پرکھنا چاہیے. جو عرفات سے نکلنے کے بعد اپنی بخشش پہ شک کرے اس پہ سخت وعید آئی ہے، ڈانٹ آئی. عرفات میں آیا اور اپنی بخشش پہ شک کیا، اور روزہ دار نے افطار کے وقت اللہ جل شانہ سے دعا مانگی اور اپنی قبولیت پہ شک کیا. یقین نہیں، عین الیقین ہو، حق الیقین کہ میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے اور اللہ کے حبیب کے وعدے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. بس میں نے اللہ سے عرض کیا اور میرا اللہ نے میرے سارے قصوروں اور ساری غلطیوں کے باوجود میری دعاؤں کو ضرور قبول فرمایا. یہ یقین ہو اور یہ حقیقی یقین ہو، مستقل یقین ہو کہ میری دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ان دعاؤں میں 3 دعائیں ایسی ہیں جو رمضان میں ہم ضرور مانگیں. 3 دعائیں ایسی ہیں، ہر وقت مانگے، ہر پل ہر سانس مانگے، لیکن ان مبارک گھڑیوں میں 3 دعاؤں کو ضرور مانگا کریں. یا اللہ علت سے بچا، قلت سے بچا اور ذلت سے بچا. اور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی اور اپنی نسلوں کا تصور کریں. جیسے ربنا هب لنا من ازواجنا
ہر نماز کی ہر اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ پوری دعا جو میں نے جس کا ابتدائی حصہ پڑھا، پڑھتے ہوئے اپنی نسلوں کا تصور ہے. بالکل اسی طرح یا اللہ مجھے علت سے بچا، کوئی بھی ایسی بری علت مجھے لگ جائے کل کی خبر. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، شہر کی ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر MS تھے، وہ بھی ساتھ سفر کر رہے تھے. ہم نے ناموں سے ایک دوسرے کو جانا ہوا تھا، لیکن چہروں سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. تعارف ہوا، ایک صاحب اور درمیان میں تھے، ایک دوسرے کا تعارف ہوا. رات کا وقت تھا، میں نے سونے کی تیاری کے لیے میں ٹرین کے ٹوائلٹ میں گیا. میں نے کہا چلو پیشاب کر لو، وضو کر لو. میں نے ایک دم ایسے دروازہ کھولا نا، تو وہ ایسے بازو سیدھا کر کے انجیکشن لگا رہے تھے. اچانک میں دروازہ بند کر دیا. میں ساتھ والے ٹوائلٹ میں چلا گیا. وہ صبح ہوئی، کینٹ اسٹیشن پہ وہ اترے، میں بھی اتر گیا. ایک صاحب نے ان کا تذکرہ کیا تو خود ہی کہنے لگے وہ بیچارے تو بس آپ نشے میں لگ گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی. تو مجھے فوراً وہ بات لگی جو میں نے دیکھی تھی. کہنے لگے میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور بس وہیں سے نشے میں لگے، آپ مستقل انجیکشن لگاتے ہیں وہ بیچارے، اور وہ اسی انجیکشن کے دوران اس زندگی کی بازی ہار بیٹھے. میرے پاس کئی نشے والے آتے ہیں جن کو نشہ لگ گیا ہے، روتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پر اکثریت چھوڑ نہیں سکتی. وہ علت کسی بھی چیز کی ہو، وہ نسوار کی ہو، بیڑی کی ہو، وہ سگریٹ کی ہو، وہ کسی بھی اس سے بھی اگلی چیزیں ہیں اس کی ہو، کسی بھی چیز کی. اللہ مجھے اور میری نسلوں کو علت سے بچا. وہ پوشیدہ گناہ ہو، وہ نادیدہ میری کیفیتیں ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں، جو میری دنیا اور آخرت کو ذلیل کر سکتی ہے، وہ میری دنیا اور آخرت کو پریشان کر سکتی ہے، وہ میری دنیا اور آخرت کا نقصان کر سکتی ہے، وہ علت. بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور بہت زیادہ تربیت یافتہ، تربیت کی ایک ایک پل کے ایک ایک نقطہ، ایک نقطے کا خیال کیا جاتا ہے، پر اسی گھرانے میں سے کوئی ایسا بچہ ایسا نکلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی علت ہوتی ہے جو خود والدین منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ اگر اس کا کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری رسوائی ہو جائے گی. وہ تو رسوا ہو چکا، جو ہوا ہماری ہو جائے گی. اس مبارک مہینے میں اللہ پاک سے منوائیں، والا میری اور میری نسلوں کو جن کو میں نے نہیں دیکھا، تیرے عمل سے عالم ارواح میں ہے، تو نے میرا اگر سلسلہ رکھا ہے قیامت تک کہ میری نسلیں چلیں گی، کیونکہ میں بھی تو کسی کی نسل ہوں. تو مولا اگر میرے خاندان میں کوئی ایسی علت چلی بھی آ رہی ہے، تو قادر کریم ہے، تو طاقتور ہے، تو اس کو مجھ سے ختم کر دے اور میری اگلی نسلوں سے ختم کر دے. تو ہر چیز کے قادر ہے، فطرت تیرے اختیار میں ہے، جبلت تیرے اختیار میں ہے، تو سب کچھ کر سکے اور تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ چیز اللہ پاک سے مانگے. ایسا نہ ہو کہ ایسی علت میرے اندر چپک جائے جو میری دنیا آخرت کو برباد کر دے. کتنی علت ایسے ہیں
کہ مالدار باپ کا بیٹا تھا فقیر بن گیا، دینے والا تھا منگتا بن گیا، مربع زمینوں کے بک گئے جن کے اوپر گھوڑیاں 3-3 دن دوڑتی رہتی تھی، ایک دن جن کی زمینوں اور مربوں پہ جو ہے گاڑیاں، وہ سب بک گئے، بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے خزانے ختم ہو گئے، ایک علت کی وجہ سے۔ کوئی ایسی بڑی علت، کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ میرے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو کہنے لگے میں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی تھی چمبر میں۔ وہ بیچارے انجیکشن کی علت میں ایسے پڑے کہ بس بیٹا، ایک بہترین بیٹا فوج میں کیپٹن ہوا تو اس کو علت لگ گئی، حتیٰ کہ فوج چھوڑی اس نے۔ ایک دوسرا بیٹا، اس کو جوئے کی علت لگ گئی، اس کی زندگی کچھ نہ بچی۔ پھر ایک دفعہ میں گیا تو بیٹھے رو رہے تھے، کیا دور تھا اس کا۔ آپ کو علم ہے کہ شہر میں 2-4 ڈاکٹر ہی ہوتے تھے، 1-2 ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹروں کی لائن تو ہوتی نہیں تھی، بس 2-3 ڈاکٹر ہوتے تھے شہر میں، اسی سے علاج بھی ہو جاتا تھا۔ اور شہر میں 2-3 ڈاکٹروں میں ایک سینئر ڈاکٹر تھا، بہت مجھا ہوا انسان تھا، رو رہے تھے، کیا ہوا؟ روٹی کے لیے بھوک لگی۔ اس دور میں ارب پتی لاکھ پتی تھا، ارب پتی نہیں، وہ اس دور میں لاکھ پتی تھا اور اس کے پاس لگژری گاڑیاں ہوتی تھی، میں نے خود دیکھا۔ لیکن چھت کے اوپر لوہے کا پردالا دیکھا نا میرے بیٹوں نے، وہ بھی اکھاڑ کے لوہا دیکھ کے نشہ پورا کیا، گھر کی چارپائی نہیں چھوڑی، گھر تک کچھ نہیں چھوڑا، اثاثہ نہیں چھوڑا۔ واشنگ مشین پڑی تھی وہ اٹھا کے بیچا، کچھ نہیں گھر کا چھوڑا بیٹوں نے، ایسی علت لگی۔ ساتھ ہمارا ایک پڑوسی دکاندار تھا، وہ مجھے اس دن کہنے لگا، مجھے اس کا نام حاجی خادم تھا، کہنے لگا میں ابھی گیا ہوں ڈاکٹر صاحب کو روٹی دے کے آیا ہوں، یہاں پہ پہنچ گئے اور اسی کسرہ کرسی میں آخر کار غریب پر تیار ہو کے مر گئے۔ اللہ پاک جل شانہ سے میں مانگوں، آپ مانگیں، ساری انسانیت کے لیے مانگیں، سارے عالم کے لیے مانگیں، ساری زندگی مانگیں کہ مولا کسی علت سے بچا، تیرے اختیار ہے، میرا دل میرے دل کی چاہت ہے، میرا وجود میرے وجود کی چاہت ہے، میری چاہت کی چاہت ہے، تیرے اختیار ہے، میری اور میری نسلوں کو کسی علت سے بچا۔ وہ نشے کی علت ہے، کوئی بھی ایسی بری علت ہے جس کا میں 4 بندوں میں خود تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز اللہ پاک سے مانگے کہ مولا ذلت سے بچا، ذلت سے بچا، عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرما، ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت سے میری حفاظت فرما، عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت دے کے نا مولا میرے پردوں کو اس دنیا میں باقی رکھنا، ستاری کا معاملہ کرنا، اور میرے پردوں کے ساتھ ہی مجھے قبر میں لے جانا اور وہاں آگے بھی میرے پردے رکھنا، مولا مجھے دنیا میں بھی ننگا نہ کرنا، آخرت میں بھی ننگا نہ کرنا، دنیا میں ننگا ہوا ذلیل ہو جاؤں گا، آخرت میں ننگا ہوا ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ مجھے دنیا کے ننگے پن سے بچانا، آخرت کے ننگے پن سے بچانا، مجھے دنیا کی ذلت سے بچا، مجھے آخرت کی ذلت سے بچا۔ گڑ گڑانے کی لمحے ہیں، گڑ گڑانے کے دن ہیں، زاریوں کی راتیں ہیں اور زاریوں کے دن ہیں، بس تو مجھے بچا، تیری مہربانی، ذلت سے بچا، ذلت سے بچا، اور ایسی کیفیت سے بچا کہ بس کہیں میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ مال تو ہوتا ہے،
یہ گاڑی کو جھٹی اور نمبر پلیٹ دوسری لگوانے کے لیے اتنا مال خرچ کرتے ہیں، مطلوب یہ ہے کہ کوئی عزت مل جائے. پھر یہ MLA بن جاتے ہیں مال بہت زیادہ خرچ کر کے. پھر اگلی بھاگ دوڑ یہ ہوتی ہے کہ میری گاڑی پہ وزارت کی جھٹی لگ جائے عزت کے لیے. ایک بڑے ذمہ دار آدمی تھے، ذمہ دار بھی تھے اور آڑتی بھی تھے، ولہ منڈی کے بڑے آڑتی تھے. میں ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا تھا، کچھ اور لوگ بھی، تو ان کے منہ سے میں نے ایک بات سنی جو کچھ اوروں سے کر رہے تھے. میں نے سنی، مجھ سے مخاطب نہیں تھے، اوروں سے کر رہے تھے. مان لیں میں پوری زندگی بس ایک چیز سے کرتا رہا یا اللہ ساری زندگی کی جو یہ عزت ہے نا، بس اس کو موت تک باقی رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے میں عزت کھو کے اور ذلیل ہو کے مر جاؤں. میں ساری زندگی یہ اللہ سے مانگتا رہا. کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کا ایک نام معز بھی ہے اور مذل بھی ہے. معز عزت دینے والا، مذل ذلیل کر کے رکھ، سامنے لوگوں کے سامنے ننگا کر دے. مولا تیرے مبارک نام ہے، مجھے عزت کا پردہ پہنائے رکھ، مجھے عزت کا تاج پہنائے رکھ. اور اس دنیا کے اندر اللہم اجعل فی عینی صغیرا، ہاں اللہ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. میں آیت ٹھیک دعا ٹھیک پڑھی ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہم اجعلنی، ہاں اللہ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے پر دوسروں کی نظروں میں ذلیل نہ کرنا. اللہ کے حبیب کی مبارک دعا میں نے پڑھی ہے. کتنی عجیب دعا ہے. مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دینا. وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نظروں میں مجھے ذلیل نہ کرنا، ان کی نظروں میں عزیز رکھنا، بڑا رکھنا. اور اللہ واقعہ کا واقعہ الولید، مولا میری ایسی حفاظت فرما ذلت سے، بیماریوں سے، نقصان سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے، مسائل سے، جیسے تو چھوٹے بچے کی حفاظت کرتا ہے، معصوم بچے کی. مانگتے رہیں. اگر کوئی آزمائش آ جائے، ازل سے ابد تک آئی ہے، اللہ کے خاص بندوں پہ آزمائشیں بہت آئی ہیں. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اسے اپنے لیے آزمائش سمجھ کے پھر استقامت اور صبر کے ساتھ چلتے رہیں، ورنہ اللہ سے کبھی آزمائش نہ مانگے. وہ علت کی آزمائش ہو یا وہ ذلت کی آزمائش ہو، نہ مانگے، بالکل نہ مانگے. مجھے ایک صاحب آ کے کہنے لگے، آپ نے کاغذ رکھ دیا سامنے، مجھ سے کہنے لگے کہ ایک ایسی چیز ہے میرے اندر جس نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، کیا اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا سائنس میں بھی اس کا چھٹکارا نہیں، حکمت میں بھی اس کا چھٹکارا نہیں. سچ تو یہ ہے عرش والے کے پاس چھٹکارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. میں نے کہا یہ کثرت سے پڑھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے. میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ اس چیز کے لیے اس دعا کو پڑھنا ہے، لیکن حدیث کے مبارک اور مصنون لفظوں میں بڑی خیر و برکت ہے. تو اس کو کثرت سے پڑھ، ہر نماز میں پڑھ. نماز رب جالنی کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں مصنون دعا ہے، سارا دن پڑھ اس کو. تو اللہ کرے گا پھر یہ ذلت کا نظام جو عادت تجھے علت لگی ہے، جس کی وجہ سے ذلت آ رہی ہے، اللہ تجھ سے چھڑوا دے گا. کچھ ہی عرصے کے بعد ملا، مجھے کہنے لگا وہ چھوٹ گئی ہے. اور تیسری دعا اللہ سے جو مانگے، اور یہ مانگے کہ اللہ قلت سے بچا، ایمان کی قلت، صحت کی قلت، رزق کی قلت، عقل کی قلت، نظر کی قلت، عقل اور شعور اور احساس کی قلت. اللہ مجھے اس سے بچا، مجھے قلت سے بچا.
علت، ذلت اور قلت. مجھے قلت سے بچا. مانگے اللہ پاک سے یہ چیزیں، ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق مانگنے سے ہے. ماؤں کے پیٹ میں جب بچہ آئے نا، باپ اور ماں مانگنا شروع کر دے، مولا اس کو ہم سب کچھ تیری توفیق سے دے سکیں، پر اس کو نصیب نہ دے سکیں، کبھی نہ دے سکیں. صحیح کریم یہ نصیب عرشی نظام ہے، فرشی نظام نہیں ہے. اس کے مقدر اس کا نصیب اچھا ہے یا برا. اس نے ذلت کی زندگی گزارنی ہے، علت کی یا قلت کی، مولا کی تیرے پاس ہے. یہ تقدیر کے لکھے حروف ہیں، تو چاہیے نہیں مٹا دے، تو چاہیے نہیں پورا کر دے. رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے مقدر سنوارے. ہاں، اپنی نسلوں کے مقدر سنوارے. کتنے لوگ ایسے ہیں محنت کرتے 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 ساری زندگی پاگل ہوتے ہیں اور وہیں 19-20 کے چکر میں رہتے ہیں، بس آگے نہیں نکل سکتے. اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑی محنت کر کے زیادہ پا لیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو خود محنت کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ ان کے لیے حلال کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ مجھے کسی قلت سے بچاؤ. رزق کی قلت کیوں؟ مجھے معلوم کہ ایک حافظ صاحب کسی اسکول میں ٹیچر تھے، پرائیویٹ اسکول میں، وہ آپس میں انبن ہوئی اسکول سے چلے گئے. ایک سکول تھا، اس سکول کے اندر وہ پڑھانے لگے. سکول والوں نے دیکھا کہ حالات کا مارا ہوا ہے، انہوں نے اس کی مدد کرنی شروع کی. چلتے چلاتے ایک دفعہ ملے، حافظ صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ میرا نام حافظ ہے، میں آپ کرسچن عیسائی ہوں. کیوں؟ مجھے میرے رب نے نعوذ باللہ کچھ نہیں کیا. ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا یہ دل کے اندر جو ایمان دیا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو چھن جائے. بعض اوقات جب جیب خالی ہو جاتی ہے نا، ایمان کا پتہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے درویش فرماتے ہیں خیال کرنا اس جیب کا، بعض اوقات جیب جاتی ہے تو ایمان کے ساتھ لے جاتی ہے. آج وہ دور نہیں ہے گھر کا سارا اثاثہ جھاڑو دے کے دے آ. وہ ایمان کی سطح بہت اونچی تھی، آج وہ ایمان کی سطح نہیں ہے. اللہ قلت سے بچاؤ، قلت سے بچاؤ. ایمان ہے پر تھوڑا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، مریض ہے نہ زندوں میں نہ مردہ میں، اٹھا کے اس کو چمچ ڈالتے ہیں، کروٹ بدلواتے ہیں، اس کو خود ہاتھ دھلواتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس میں جان ہے وہ تھوڑی ہے. اس طرح ایمان جب تھوڑا ہو تو وہ بھی بندہ ایمان اعمال کی زندگی میں خود نہیں آ سکتا. جب جان ہو پر تھوڑی ہو، وہ بھی زندگی کے معمولات میں خود نہیں آ سکتا. اسے کسی کے لیے معاونت کی ضرورت ہے، اور نہ وہ زندہ میں ہوتا ہے نہ مردہ میں ہوتا ہے. حالانکہ ایمان کی قلت سے بچا، ایمان دے کامل دے. اللہ اخلاق کی قلت سے بچا، اخلاق دے کامل دے. اللہ اخلاص کی قلت سے بچا، اخلاص دے کامل دے. سارا جہان تو مجھے حضرت کہتا رہا، اور میرے اندر یہ تھا کہ لوگوں کو واہ واہ کیا کمال ہے، مجمع دیوانہ اور پاگل ہے. اندر یہ چیز رہی. اللہ کے ہاں جب گیا تو اللہ نے کہا جا انہی سے دے. اور میں ساری زندگی اخلاص مانگتا رہا، اللہ جل شانہ کی رضا مانگتا رہا اور نہ ملی. لیکن یقین سے بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو ساری زندگی اللہ کی رضا اخلاص مانگتا رہا پر اسے اخلاص نہ مل سکا، آخری وقت میں پہلے اللہ جل شانہ ہو اس کو اخلاص عطا فرمائیں گے، پھر موت دیں گے.
اخلاص کی قلت سے بچاؤ، ایمان کی قلت سے بچاؤ، اللہ سچائی کی قلت سے بچاؤ، مجھے صحت کی قلت سے بچاؤ کہ روز کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا، اور اللہ مجھے عافیت کی قلت سے بچا، ایک سے نکلوں دوسری میں، دوسری سے نکلوں تیسری میں، ایک مسئلہ حل نہ ہو کسی دوسرے میں آن پڑوں، ایک سے ٹپکوں دوسرے میں الجھ جاؤں، آسمان سے گروں کھجور میں اٹک جاؤں، نہ مولا عافیت کی قلت سے بچا۔ بہت وسیع مضمون ہے علت کا، ذلت کا اور قلت کا، بہت وسیع مضمون ہے۔ یہ بڑوں نے باتیں جو لکھی اور بولی اور بتائی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، ان نقطوں میں زندگیاں ہیں، ان نقطوں میں نسلیں ہیں، ان نقطوں کے اندر زندگی کا عروج و زوال ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے یہ مانگیں کہ اللہ تو سب کچھ چیز کے قادر ہے، تو کر سکتا ہے، اور تیری مہربانی تو کر دے۔ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو علت سے، ذلت سے، قلت سے بچا۔ مانگی جانے والی دعائیں نسلوں کو لگتی ہیں، اخلاص سے نکلنے والی دعائیں نسلوں کو جا کے برکتیں دیتی ہیں، ہاں دیتی ہیں، یہ سچ ہے۔ ہماری کوئی دعا جو ہم مانگیں یہ نہ ہو کہ وہ نہ لگے، خوب لگے۔ اور روزے دار کی دعا، پردیسی کی دعا، رمضان میں اللہ کے مہمان کی دعا، مزاج کے خلاف چوٹیں لگیں، طبیعت کے خلاف چوٹیں لگیں، پردیس میں آ کے ہر آدمی اپنے گھر کا راجا اور شہزادہ ہوتا ہے، یہاں مزاج کے خلاف کھانا، مزاج کے خلاف پینا، طبیعت کے خلاف برداشت کیا، اور پھر اللہ سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو ٹکڑے سنائے۔ اللہ کی ہیں دعاؤں کی بڑی تاثیر اور طاقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کی بڑی طاقت ہے اور تاثیر ہے اور قبولیت ہے۔ جو اپنے لیے دعا مانگے اور اپنے ارد گرد کے 40 پڑوسیوں کے لیے بھی مانگ لے، دائیں کے 40، بائیں کے 40، آگے کے 40، پیچھے کے 40، چاروں اطراف کے 40 پڑوسیوں کے لیے مانگ لے، ان کو ملے یا نہ ملے، ان کو ملے یا نہ ملے، اور میں اس کی طرف قبولیت ایسے آتی ہے جیسے پہاڑ سے پانی نیچے گرتا ہے۔ پہاڑ سے پانی کس طرح سے نیچے گرتا ہے؟ 40 پڑوسیوں کے لیے مانگے۔ والا کوئی ایسے فیصلے نہ کروانا مجھ سے جس سے میں ذلیل ہو جاؤں، کوئی ایسی سوچے مجھے نہ دینا جس سے میری زندگی میں، میرے مال میں، میری صحت میں، میری عزت میں، میری شان و شوکت میں، میری عقل میں، میرے شعور میں، میرے ادراک میں، میرے احساس میں، میری محبت میں، میری مرمت میں اللہ کمی آ جائے۔ نہ مولا میری حفاظت فرما، بس پل پل میری حفاظت فرما، اور پل پل میری اور میری نسلوں کو ان تینوں آفات سے بچا۔ یہ آفات ہیں، یہ 3 بلائیں ہیں، یہ 3 مصیبتیں ہیں، مولا ان سے بچا مجھے اور میری نسلوں کو بچا، ساری امت کو بچا، سارے عالم کو بچا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ 2005 کا زلزلہ تھا۔ 5 کے زلزلے کے بعد کوئی تھوڑی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خط آیا۔ جب خط آیا تو ہمارا سب کچھ زلزلے میں ختم ہو گیا، ہمارا سب کچھ زلزلے میں ختم ہو گیا۔ میرے والدین نے مجھے، بیٹی کا خط تھا، میرے والدین نے مجھے پڑھنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں بھجوا دیا۔ وہ میری قریبی رشتہ دار کا ایک گھر ہے، پر وہاں میری عزت محفوظ نہیں، اور میری عزت پہ کئی بار حملے ہو چکے ہیں۔
لمبا خط تھا, نیچے فون نمبر لکھا ہوا تھا. میں رات کو ڈاک کا جواب دے رہا تھا, اچھی خاصی رات تھی. میں نے اس پہ نمبر کو ڈائل کیا. جب نمبر کو ڈائل کیا تو اسی بچی نے اٹھایا. میں نے کہا میں اپنا تعارف کرایا تو وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگی مجھے یقین نہیں آپ مجھے فون کریں گے. میں نے اسے کہا آپ کاغذ قلم اٹھاؤ. میں نے ایک وظیفہ دیا. میں نے کہا بس سارا دن یہ پڑھنا ہے, پاک ناپاک وضو بے وضو, اٹھتے بیٹھتے, ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لہجہ یہ پڑھنا ہے. سال ہر سال گزر گیا اس بات کو, میں بھول گیا. ایک دفعہ ایک سفر میں ایک صاحب نے مجھے دعوت دی. سفر کہیں اور جگہ کا تھا, ان کا علاقہ قریب تھا کہ آپ ہمارے ہاں تھوڑا سا درس کا ٹائم دے دیں. دعوت دی. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, جگہ تو وہی ہے, کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہے, میں آپ کی دعوت قبول کر لوں. جب میں نے دعوت قبول کی, اس گھر میں جب پہنچا, وہ بوڑھی ماں بہت خلوص والی. وہ کہتی ہے میں سارا دن ساری زندگی, میرا والد بھی میں بھی, اولاد کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہے, اپنے لیے دعائیں مانگتے رہے. مجھے خبر نہیں تھی وہ بچی اس گھر کی ہے جس گھر میں آج آیا ہوں, اور حادثاتی طور پہ اچانک آیا ہوں, مجھے کوئی خبر نہیں. انہوں نے بچی کا نام لیا, اس شہر کا نام لیا, ان لوگوں کا نام لیا. مجھے کچھ یادداشت نے ساتھ دیا. سینکڑوں ہزاروں اس سے بھی زیادہ خط آئے, واقعات آئے, ایک بھولا دوسرا آیا, دوسرا بھولا تیسرا آیا, یاد نہیں رہتا. انہوں نے موبائل پہ مجھے اس بچی سے بات کرائی اور اس نے مجھے حوالہ دیا, میں وہ ہوں جسے آپ نے فون کیا تھا, اور میں وہ ہوں جسے آپ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا. اس وظیفے کی بات میرے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا اور میں اس دن سے محفوظ ہوں. ایک پل میں مجھے دعاؤں کی طاقت اور تاثیر ملی. میں کہاں چلا کہاں پہنچا, نہ وہ شخص میرا واقف نہ جاننے والا. میں اس کی طرف کوئی ایسی تھی میں انکار نہ کر سکا, اور میں نے انہیں درس کا وقت دے دیا. اور میں نے ان کے درس کے بعد جب کھانا کھانے گیا, وہ گھر پہ پردہ کرایا اس نے, اور میرے احباب بھی میرے ساتھ تھے, میں اکیلا نہیں تھا. وہ گئے تو وہاں یہ سمجھ آئی وہ بچی اس گھر کی تھی. مجھے کہاں رب نے اٹھایا, کہاں لے گیا. ان دعاؤں کی طاقت, اس نیک ماں کی دعاؤں کی تاثیر, کہ اس نے کہاں سے کہاں مجھے گھما کے وہاں پہنچایا. اور پھر میں نے انہیں اگلی پلاننگ بتائی, اور پھر انہیں خبر نہیں تھی. اگلی انوکھی بات یہ ہے کہ بچی کے ساتھ یہ ہو رہا. پھر میں نے ماں اور باپ کو اور گھر والوں کو اکٹھا کیا. میں نے ایک بات کہتا ہوں حوصلے سے سننا, یہ خط ہے, یہ بات ہے, اور مجھے اب پتا چلا کہ وہ یہ گھر ہے. وہ تو رونے لگ گئے بیچارے, ہمیں تو پتا نہیں. لیکن میں نے کہا لگتا ہے کہ کوئی دعائیں ایسی ہیں آپ کی جس کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ نے اس کے ساتھ بہت عافیت فرمائی. اور وہ ماں رو رو کے کہنے لگی میں نے ساری زندگی یہ دعا مانگی ایسے دوپٹہ اٹھا کے کہ مولا مجھے اور میری نسلوں کو ذلت سے بچا. مانگی دعائیں دل سے نکلی آنے. ایک دفعہ والدہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی میں رمضان کی سخت سردی میں پوہ کے مہینے میں پیدا ہوا. رمضان کی سخت سردی میں فرمایا میں تجھے لے کے نا گود میں باہر شہر میں بیٹھی, کمبل اوڑھ کے تجھے کرتی تھی, اور ساری رات گود میں لے کے دعا مانگتی تھی مولا میرے اس بچے کو بہت بڑے ممبر پہ بٹھا. عجیب بات ہے. ممبر یہ تو علماء کا ممبر ہے, علماء کو ذبح. کبھی نہ بھولیے گا
کہ میری آپ کی کوئی دعا ضائع جائے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، اور دل سے مانگیں اور جذبے سے مانگیں، وہ کریم عطا کرنے والا۔ اور رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سے منوائیں، مولا علت سے بچا، قلت سے بچا اور ذلت سے بچا، اس میں میرا حصہ بھی ڈال دیجیے گا، میں بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ سے مانگیں مانگیں مانگیں، وہ کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ سدا عافیت میں رکھے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا رحمن۔